ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات گرامی، انسانی ذہن نے دولت کی تقسیم مختلف نظریات کے تحت کی جو ایک دوسرے سے متصادم رہے اور انسانیت کے لیے نقصان دہ اور مضر رہے۔ ان میں سے ایک نظریہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم، اور دوسرا نظام ہے اشتراکی نظام ہے، کمیونزم، اور اس کی شاخیں مارکسزم۔ یعنی پہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان ساری دولت کا خود مالک ہے، تصرف کا اسے حق حاصل ہے، اس دولت کو اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نظام جو ہے اس کی برائیاں یہ ہیں کہ دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر چلی آتی ہے اور وہ ایک جگہ رہ جاتی ہے، عام لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جس سے باہمی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ فیکٹری کا مالک اور اس کے لیبر مزدوروں اور کام کرنے والوں میں ہمیشہ جھگڑے اور مقابلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ نظام جو اشتراکی نظام ہے، یعنی سب کو دولت برابر ملنی چاہیے، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو چاہے وہ اس کا چپراسی ہو، دونوں کو پیسے برابر ملنے چاہیے، یہ بھی منطق اور عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں بھی تصادم اور اس طرح کی چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ دولت کی صحیح تقسیم اسلامی نظام کرتا ہے۔ اسلامی اقتصادی نظام جو دولت کی تقسیم کرتا ہے اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسلام جو ہے جو جس کا مالک ہے، جن اراضی کا، پراپرٹی کا اور چیزوں کا، اس کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے پھر یہ تلقین کرتا ہے کہ جو سماج میں ضرورت مند ہیں ان کو اس میں سے دو، اور اس کی باقاعدہ فیصد متعین کرتا ہے کہ 2.5% تو دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، نقد کی شکل میں ہو، جو ہے وہ اراضی کی شکل میں ہو، وہ شیئرز کی شکل میں ہو، جسے بھی مال کہتے ہیں، اس مال میں سے مخصوص شرائط کے بعد 2.5% عام حالات میں دینا فرض قرار دیتا ہے۔ اب یہ 2.5% دولت کی جب تقسیم معاشرے میں کی جائے گی تو معاشرے میں کوئی جو ہے وہ بیوہ جس کے توے پہ روٹی نہ پکے، کوئی غریب جس کے گھر میں چراغ نہ جلے، کوئی روٹی کپڑے اور مکان کے لیے محتاج نہیں رہے گا، بلکہ دولت اتنی ضرور تقسیم ہو جائے گی کہ ہر انسان کی بھوک مٹے گی اور اسے کپڑا ملے گا اور اس کی ضروریات جو بنیادی ہیں وہ پوری ہوگی۔ پھر اسلام جو ہے باقاعدہ تلقین کرتا ہے کہ دولت کماؤ، وابتغوا، جو ہے اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، اور حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے بعد جب باہر نکلو تو رزق تلاش کرو۔ تو رزق تلاش کرنا چاہے وہ ملازمت کے ذریعہ ہو چاہے وہ کاشتکاری کے ذریعہ ہو، کسی جائز ذریعے سے رزق تلاش کرنے کی تلقین کرتا ہے اسلام۔ اس طرح دولت کی پیداوار اور دولت کی تقسیم کے محتاجوں تک پہنچائے، حتیٰ کہ چپکے چپکے تلقین کی گئی کہ دیکھو محلے میں، آس پاس میں کہاں غریب ہیں، کہاں محتاج ہیں، کہاں بیمار ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرو۔ انفاق جو ہے خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اسلام ہی واحد انسانوں کی منفعت کے لیے اقتصادی نظام تجویز کرتا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے ذریعہ، صدقات کے ذریعہ اور عطیات کے ذریعہ اور انفاق کے ذریعہ سب کی ضرورتوں کی تکمیل کی ترغیب دیتا ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے متعین کر دیا، اور باقاعدہ وہ آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہاں پہ اس آیت میں باقاعدہ طے کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ پہلا جو مصرف بیان کیا گیا ہے وہ فقیر۔ عربی میں، شریعت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں جس سے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ فقیر ہے۔ ایک تو فقیر ہم اور آپ جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے،
شریعت کا میں فقیر اسے کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ البتہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ رات کی روٹی کھا سکتا ہے اور نبھا سکتا ہے تو سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جسم اور صحت مند رہ کر سوال کرنا یہ سخت مضر ہے، اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اپنے جوانی اور اپنے طاقت سے دولت کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، یہ مزاج ہے اسلام کا۔ بہرحال ایسے شخص کو جس کے پاس نصاب شرعی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے فقیر کرتے ہیں۔ بقیہ اور جو مدات ہیں انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔